علم کی آماجگاہ ہے، اس یقین کی آماجگاہ ہے جو کلمے والا یقین اور علم یہ تمہارے دل میں سماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی اس قابل نہیں کہ جو عبادت کے لائق ہو انسان اس کے سامنے جھکے، الا اللہ، مگر اللہ ہیں کہ وہ جو ہے الہ حقیقی، معبود حقیقی ہیں، اس کے سامنے جھکا جائے۔ تو فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے مخلصا بقلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے چنا، اگرچہ اسلام کی محنت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے وہ دنیا کے گمراہ ترین انسان تھے، لیکن اخلاص دل کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے امر سے ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اللہ ہی اس میں تصرف کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جس نے لا الہ الا اللہ، تو صحابہ کرام کو چنا گیا کہ یہ ہیں جو میرے نبی کی صحبت، سید الانبیاء، اللہ کے حبیب، جس پہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے احسان کیا کائنات پر کہ اپنے نبی کو تم میں بھیجا۔ تو ان کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا گیا، وہ معمولی ہستی نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں برا خیال مت لانا۔ مجھ سے محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہے، اگر میرے صحابہ سے نفرت ہے تو اس کا مطلب مجھ سے بھی نفرت ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے چنا تھا حضور کی صحبت کے لیے، حضور کی نگاہ، حضور کی تربیت، حضور کا ان کے بیچ میں رہنا اور حضور کا ان کو جو ہے علم دینا، اور پھر اللہ کے رسول سے علم مل کر قیامت تک یہ دین چلے گا اور حضور کی امت ہوگی، ایسی بڑی امت ہے۔ ان تک جو علم پہنچا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ تو اللہ نے ان کو وہ سمجھ دی جب لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کتنے سوالات ایسے کیے کہ جو گنجلک تھے اور حضور سے سوال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو صاف کروا دیا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص دل کے ساتھ کہے، مخلصا بقلبہ، اخلاص دل کے ساتھ کہے، دخل الجنہ، بس جنت سامنے ہے، موت رکاوٹ ہے اور مرتے ہی اس کا داخلہ جنت میں۔